بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان چل رہا ہے یہ کہ کس پانی سے وضو و غسل جائز ہے اور کس سے جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا تھا کہ وہ پانی کہ جن سے ارد کے سوا کوئی اور چیز مخلوط ہو جائے، تو اس کی بہت ساری صورتیں بتائیں کہ کچھ پانی وہ ہیں جن سے وضو جائز اور کچھ وہ ہیں جن سے وضو جائز نہیں ہے۔ اسی مسئلے کی تفصیل کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِن تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ بَعْدَمَا خَلَطَ بِهِ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضِّي بِهِ۔ اور اگر پانی متغیر ہو گیا اس میں کسی چیز کے ملنے سے پکنے کے بعد، بالطبخی پکنے کے ذریعے، تو لا يجوز التوضی بہی، تو اس سے وضو جائز نہیں۔ یعنی پانی میں کوئی چیز ملا کر اس کو پکا دیا پانی کو، تو پھر اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس چیز کے مل کر پکنے کے بعد یہ منزل من السما کے معنی میں نہیں رہا، یعنی یہ مائع مطلق نہیں رہا۔ ہاں اگر ایسی چیز ملا کر اس کو پکایا کہ جس سے صفائی میں، ستھرائی میں مبالغہ مقصود ہوتا ہے، جیسے کہ اشنان گھاس اس میں ڈالی، اس کو ابال دیا، یا کوئی اور جڑی بوٹی ڈالی، اس کو ڈال کر ابال دیا، مقصد اس سے بدن کی صفائی ستھرائی ہے، تو پھر ایسے پانی سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک میں حکم دیا گیا کہ میت کو جس پانی سے نہلایا جائے اس میں بیری کے پتے ڈال کر اس کو ابال لیا جائے۔ بیری سے مقصود صفائی ستھرائی ہوتی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی پانی سے میت کو غسل دینے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے صفائی ستھرائی مقصود ہو، اگر اس کو پانی میں ڈال کر ابال لیا جائے تو اس پانی سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اتنی کثیر مقدار میں ڈال دی کہ ابالنے کے بعد پانی کے اندر رقت اور سیلان نہیں رہا، بلکہ وہ ستو کی طرح گاڑا گاڑا ہو گیا، تو اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس پر پانی کا اطلاق نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر اطلاق کسی دوسرے لیکوڈ کا یا اس پر اطلاق کسی دوسری چیز کا ہوگا۔ دیکھیں وَإِن تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ بَعْدَمَا خَلَطَ بِهِ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضِّي بِهِ۔ اور اگر پانی متغیر ہو گیا پکنے سے اس چیز کے ملنے کے بعد جو پانی کے علاوہ کچھ اور تھا، تو اس سے وضو جائز نہیں ہے، لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي مَعْنَى الْمُنَزَّلِ مِنَ السَّمَاءِ، اس لیے کہ یہ پانی منزل من السماء کے معنی میں نہیں رہا، یعنی مائع مطلق نہیں رہا۔ إِلَّا إِذَا طُبِخَ فِيهِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْمُبَالَغَةُ فِي النَّظَافَةِ۔ مگر یہ کہ جب پانی میں ڈال کر پکائی گئی وہ چیز جس سے صفائی ستھرائی میں مبالغہ مقصود ہو، کل اشنان و نحبی، جیسے کہ اشنان اور اس کے علاوہ کوئی چیز، تو پھر اس پانی سے وضو غسل کرنے میں حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن المیت یغسل بالماء الذی اغلی بالصدر، اس لیے کہ میت کو غسل دیا جاتا ہے اس پانی سے جس کو بیری کے پتوں کے ساتھ جوش دیا جاتا ہے، ابالا جاتا ہے۔ بذالک وردت سنت، اور اس کے ساتھ حدیث وارد ہوئی ہے۔ الا اذا ان یغلب ذلك علی الماء، مگر یہ کہ اگر وہ چیز پانی پر غالب آ جائے، فیصیر کالسبیق المخلوط، اور پانی ملے جلے ستو کی طرح گاڑا ہو جائے، تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ زوال اسم الماء عنہ، کیونکہ اس سے پانی کا جو نام ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، پانی کا اطلاق نہیں ہوگا پھر اس پر۔ وَكُلُّ مَا وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ الْوُضُوءُ بِهِ قَلِيلًا كَانَتِ النَّجَاسَةُ أَوْ كَثِيرًا۔ یہاں سے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر مائع قلیل میں نجاست پڑ جائے، ہمارے نزدیک مائع قلیل وہ ہے جو 10 بائی 10 یعنی 100 ہاتھ کے طول و عرض کے پھیلاؤ سے کم میں ہو، وہ ہمارے یہاں مائع قلیل ہے۔ اگر اس میں نجاست پڑ جائے تو پانی مطلقاً ناپاک ہو جائے گا، نجاست قلیل ہو یا کثیر، نجاست کا رنگ بو مزہ اس پانی میں ظاہر ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اس سے وضو یا غسل دونوں میں سے کچھ بھی جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر مائع قلیل میں نجاست پڑ جائے تو جب تک اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے نجاست سے،
تب تک جو ہے اس پانی سے وضو غسل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیر بضع کے سلسلے میں ارشاد فرمائی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا بیر بضع کے بارے میں، کیا رسول اللہ یہ ایسا کنواں ہے جس میں جو ہے کتوں کا گوشت ڈال دیا جاتا ہے، عورتوں کے حیض آلود کپڑے ڈال دیے جاتے ہیں، لوگ اپنی گندگیاں ڈالتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ فرمایا الماء لا ينجسه شیء، کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے۔ تو اس سے امام مالک استدلال کرتے ہیں کہ پانی میں اگر نجاست پڑ جائے، پانی چاہے قلیل ہو کثیر، تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں اگر پانی کا رنگ بو مزہ اس نجاست کی وجہ سے بدل جائے تو البتہ وہ ناپاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر پانی 2 قلے یا اس سے زیادہ ہو، قلہ کہتے ہیں گھڑے کو، کہ اگر 2 گھڑے بھر کر یا اس سے زیادہ پانی ہو اور اس میں نجاست پڑ جائے، تو جب تک نجاست کا رنگ بو مزہ اثر ظاہر نہ ہو، رنگ بو یا مزہ ظاہر نہ ہو، تب تک وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، ہے نا۔ اس کی دلیل امام شافعی علیہ رحمہ کی دلیل وہ حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ جب پانی 2 قلے کی مقدار تک پہنچ جائے تو وہ گندگی کو برداشت نہیں کرتا ہے، یعنی وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں اگر 2 قلہ یا اس سے زیادہ پانی ہے اور نجاست پڑ گئی تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے۔ آگے امام مالک اور امام شافعی کا استدلال سمجھ میں آ گیا۔ اب پہلے ہم امام مالک کا جواب دیتے ہیں۔ امام مالک علیہ رحمٰن نے استدلال کیا حدیثی بیر بضع سے۔ بیر بضع ایک کنویں کا نام ہے جس کے پانی کے بارے میں حضور نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شیء، کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام مالک علیہ رحمہ کا اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ بیر بضع کے بارے میں روایت ہے کہ بیر بضع کا پانی بہتا ہوا پانی تھا، وہ ایک راستہ تھا جس سے باغیچوں میں پانی جاتا تھا، اور بہتے پانی کے بارے میں ہم بھی کہتے ہیں کہ اس میں نجاست پڑ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ نجاست کا رنگ بو یا مزہ اس میں ظاہر نہ ہو۔ اس میں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ مائع جاری یا مائع کثیر کا نہیں، یہاں مسئلہ مائع قلیل کا چل رہا ہے، اور مائع قلیل کے بارے میں حدیث بیر بضع کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا اس سے استدلال کرنا درست نہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ حدیث قلتین جس سے امام شافعی استدلال کر رہے ہیں وہ حدیث قلتین ضعیف ہے۔ امام داؤد علیہ رحمۃ و رضوان نے اس کی تضعیف فرمائی، اور حدیث ضعیف سے احکام شرع میں استدلال یہ جائز نہیں ہے۔ احادیث ضعیفہ فضائل اعمال، فضائل شخصیات میں تو معتبر ہیں، لیکن احکام شرع کا ثبوت حدیث ضعیف سے نہیں ہو سکتا، تو حدیث قلتین سے ان کا استدلال درست نہیں ہے۔ اور اگر اس کو صحیح بھی مان لیں تو پھر اس کے معنی میں مختلف احتمالات ہیں، کیونکہ لم یحمل الخبث جو سنوں نے فرمایا کہ وہ نجاست کو برداشت نہیں کر پاتے، اس کے 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ کہ وہ برداشت نہیں کرتا ہے یعنی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور ایک احتمال یہ کہ برداشت نہیں کرتا ہے یعنی ناپاک ہو جاتا ہے، نجاست اس پر غالب آ جاتی ہے۔ تو دونوں معنی کا احتمال ہے نا، اور جب دونوں معنی کا احتمال ہے تو پھر کسی ایک خاص معنی پر بلا ترجیح بلا مرجح دلال استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے، ترجیح بلا مرجح ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان دونوں کی حدیث کا جواب ہو گیا، ان دونوں کی دلیل کا جواب ہو گیا۔ اب ہماری دلیل کیا ہے کہ مائع قلیل میں اگر نجاست پڑ جائے تو وہ مطلقاً ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے رنگ بو مزہ بدلے یا نہ بدلے۔ تو اس کی پہلی دلیل وہ حدیث پاک ہے جس میں سرکار نے فرمایا کہ اذا استيقظ احدكم من المنام فلا يغسلن يده في الاناء، کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو ہرگز اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں لا يدری اینا باتت یدہ، کہ وہ شخص نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں پر رات گزاری ہے۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ پرانے زمانے میں پانی کی اتنی بھرمار نہیں تھی، اکثر جو ہے ڈھیلے سے استنجا کیا جاتا تھا، پیشاب اور پاخانے کے مقام کو مٹی کی ڈھیلے سے صاف کر لیا جاتا تھا، اور عرب میں چونکہ شدت کی گرمی پڑتی تھی
اور جب شدت کی گرمی پڑے تو بدن کے ہر حصے پر پسینہ آتا ہے، تو پیشاب اور پاخانے کے مقام پر بھی پسینہ آئے گا، اور سوتے ہوئے انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا ہاتھ کس جگہ چلا گیا، پیشاب کے مقام پر یا پاخانے کے مقام پر یا کہیں اور بدن کے حصے میں۔ تو اندیشہ تھا کہ اس کا سوتے ہوئے ہاتھ پیشاب یا پاخانے کے مقام پر چلا گیا ہو، جہاں ڈھیلے سے استنجا کرنے کی صورت میں کامل صفائی ہو نہیں پاتی ہے، وہاں پسینہ آ گیا تو وہاں پسینے کا حصہ وہ نجس ہو گیا، اور وہی اسی جگہ ہاتھ چلا گیا ہو تو ہاتھ میں کچھ نجاست لگ گئی ہو، تو یہ اندیشہ ہے۔ اس اندیشے کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ ہرگز پانی کے برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو 3 بار دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اندیشہ نجاست کی وجہ سے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے منع کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مائع قلیل نجاست سے مطلقاً ناپاک ہو جائے گا، ورنہ اتنی بات تو سب کو معلوم ہے کہ اگر ہاتھ پر کچھ لگ بھی گیا ہوگا تب بھی وہ اتنا نہیں ہوگا کہ اگر پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال دے تو اس سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے، ہے نا، اتنا تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی سرکار نے منع کیا، تو معلوم ہوا کہ مطلقاً نجاست اگر مائع قلیل میں پڑ جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری دلیل یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ٹھہرے ہوئے پانی میں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ولا یغتسلن فیہ من الجنابۃ، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور نہ اس میں غسل جنابت کرے۔ کیوں؟ سرکار نے تاکیداً منع فرمایا ہے، ایک تو نہیں ہے، دوسرا وہ تاکیدی ہے، اور نہیں یہ تاکیدی بتاتی ہے کہ وہ عدم جواز کا فائدہ دیتی ہے۔ تو حضور نے گویا فرمایا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا اور اس میں غسل جنابت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کرے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا، تو پاک چیز کو ناپاک کرنا لازم آئے گا، اور تنجیس طاہر یہ ناجائز ہے۔ تو ٹھہرے ہوئے پانی میں سرکار کا پیشاب سے اور غسل جنابت کرنے سے منع کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مائع قلیل نجاست پڑنے سے مطلقاً ناپاک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو معلوم ہے کہ اگر کوئی پیشاب کر بھی دے یا غسل جنابت کر بھی دے تب بھی یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے، ہے نا، پانی اپنی حیت پر رہے گا، پیشاب کر دی غسل جنابت کر لیا تب بھی اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی اس کے اوصاف میں، اس کے باوجود سرکار منع فرماتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ مطلقاً نجاست کے پڑنے سے مائع قلیل ناپاک ہو جائے گا، چاہے رنگ بو مزہ بدلے یا نہ بدلے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں حدیثیں ہماری دلیل ہیں، دلائل میں نے سمجھا دیے، ان کے دلائل کا جواب دے دیا، اب میں ترجمہ کرتا ہوں، دیکھیے۔ فرماتے ہیں وَكُلُّ مَاءٍ وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ فِيهِ لَمْ يَجُزِ الْوُضُوءُ بِهِ قَلِيلًا كَانَتِ النَّجَاسَةُ أَوْ كَثِيرًا، ہر وہ پانی جس میں نجاست گر جائے اس سے وضو جائز نہیں ہے، نجاست قلیل ہو یا کثیر۔ وقال مالک يجوز ما لم يتغیر احد اوصافه لما روینا، اور امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وضو جائز ہے جب تک کہ پانی کے اوصاف میں سے کوئی وصف نجاست کی وجہ سے نہ بدلے، لما روینا اس حدیث کی وجہ سے جس کو ہم نے پیچھے روایت کیا ہے، حدیث بیر وضا۔ وقال شافعی یجوز ان کان الماء قلتین، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ وضو اس پانی سے جائز ہوگا اگر پانی قلتین کی مقدار ہو، لقولی علیہ السلام، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ پانی جب 2 قلے کی مقدار ہو تو وہ گندگی برداشت نہیں کرتا ہے۔ ان کی دلیلیں ہو گئی، ہماری دلیل ولانا حدیث المستيقظ من الماء، اور ہماری دلیل وہ حدیث مستيقظ من المنام ہے، یعنی نیند سے بیدار ہونے والے کی جو حدیث ہے پوری وہ ہماری دلیل ہے۔ وقول علیہ السلام، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ولا یغتسلن فیہ من الجنابہ، کہ تم میں سے کوئی بھی ٹھہرے پانی میں پیشاب نہ کرے اور نہ اس میں غسل جنابت کرے، یہ سرکار نے فرمائے من غیر فصل، بغیر کسی تفصیل کے، یعنی رنگ بو مزہ بدلے گا یا نہیں بدلے گا ایسی کوئی تفصیل نہیں کی، مطلقاً فرمایا۔ والذی رواہ مالک، اور وہ حدیث جس کو امام مالک نے روایت کیا ہے، وردہ فی بیر وضاء، وہ بیر وضاء کے سلسلے میں آئی ہے، وماؤہ کان جاریا فی البساتین، اور اس کا پانی باغیچوں میں جا تھا۔ وما رواہ شافعی، اور جس کو امام شافعی علیہ رحمہ نے روایت کیا ہے، ضعفہ ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، او یضعف عن احتمال نجاست، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی نجاست کو برداشت کرنے سے کمزور ہو جاتا ہے، یعنی اٹھا نہیں پاتا ہے۔
والماء الذی اذا وقعت والماء کیا لفظ ہے، والماء الجاری اذا وقعت فیہ نجاست جاز الوضوء به اذا لم یرا لہا اثر، فرماتے ہیں اور بہتا پانی جب اس میں نجاست پڑ جائے تو اس سے وضو کرنا جائز ہوگا جب تک کہ اس میں نجاست کا اثر نہ دیکھا جائے۔ یعنی اگر بہتے پانی میں یا مائع کثیر جو دردہ یا اس سے زیادہ اس میں اگر نجاست پڑ جائے تو جب تک کہ نجاست کا اثر نہ دکھائی دے، یعنی رنگ بو مزہ نہ بدلے، تب تک اس سے وضو اور غسل جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہتا پانی جو ہے نا وہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہیں رہتا ہے، تو اس میں اگر کہیں نجاست پڑ بھی جائے تو پانی بہا کے اس کو آگے لے جائے گا، وہاں سے اور آگے، تو اس طریقے سے نجاست کا استقرار نہیں ہو پائے گا، ہے نا۔ اب رہا یہ کہ مائع جاری کس کو کہیں گے؟ بہت 100 کی اسپیڈ میں جو پانی بہ رہا ہو وہ مائع جاری کہلائے گا، یہ اس کی کوئی اور ڈیفینیشن ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مائع جاری وہ ہے کہ جس کا استعمال متکرر نہ ہو، یعنی جب ہم اس میں سے ایک چلو اٹھائیں اور اس کا استعمال کریں تو دوسرے چلو اٹھانے تک پہلے چلو کا جو پانی اس میں گرا تھا وہ بہ کر آگے بڑھ جائے، کم سے کم اتنی دھیمی رفتار سے تو بڑھے کہ ایک چلو اٹھانے کے بعد جب دوسرے چلو اٹھائیں تو ہمارے ہاتھ میں وہی پانی نہ آئے جو پانی ہمارے چہرے سے بہ کر نیچے گرا تھا، وہ تب تک بہ جائے ہمارے چلو اٹھانے تک، کم سے کم اتنا اس میں بہنے کی سکت ہو، وہ مائع جاری کہلائے گا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ مائع جاری وہ ہے جو تنکے کو بہا لے جائے، کہ ہم اس میں تنکا ڈالیں تو وہ کم سے کم بہنے کے لیے، وہ مائع جاری ہے۔ اور مائع کثیر جو ہوتا ہے درجہ اس سے زیادہ، وہ اگرچہ بالکل نہ بہتا ہو، ٹھہرا ہوا ہو، لیکن وہ بھی مائع جاری کے حکم میں ہے، اس معنی کر کہ اس میں اگر نجاست پڑ جائے تو جب تک نجاست کا اثر رنگ بو مزہ اس میں ظاہر نہیں ہوگا تب تک وہ ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ والماء الجاری اذا وقعت فيه نجاست جاز الوضوء به اذا لم يرى لها اثر، اور بہتا پانی جب اس میں نجاست پڑ جائے تو اس سے وضو جائز ہے جب تک کہ نجاست کا اثر نہ دیکھا جائے۔ کیوں جائز ہے وضو؟ لأنها لا تستقر مع جریان الماء، اس لیے کہ اس میں نجاست نہیں ٹھہرتی ہے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے یا پانی کے بہاؤ کے ساتھ۔ والاثر هو الطعم او الرائحة او اللون، اور اثر سے مراد یہاں پر ذائقہ یا بو یا رنگ ہے۔ والجاری ما لا يتکرر استعمالہ، اور مائع جاری وہ ہے جس کا استعمال متکرر نہ ہو۔ وقیل ما یذہب بطبنۃ، اور کہا گیا کہ مائع جاری وہ ہے جو تنکے کو بہا لے جائے۔